السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دھوکے کے 23 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر کومل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کے ابو کہتے ہیں کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، وہ فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بس جلدی سے آ جائیں۔ اس کے امی ابو بھی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے ان لوگوں کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہادی یہاں پر گھر ہی ہوتا ہے، اسے کال آتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے چاچا اور چاچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل والوں نے اسے بلایا۔ جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور ارسلہ بھی ساتھ جاتی ہے تو ڈاکٹر آ کے بتا دیتے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ ہادی جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بابا جب چلے گئے تھے اس دنیا سے تو میں نے چاچا کو ہی سمجھا تھا اپنے بابا، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا۔ ارسلہ بھی اپنے بھائی کو حوصلہ دیتی ہے اور دونوں ہی بہت زیادہ رونے لگ جاتے کیونکہ ان کے سے تو ایک بڑوں کا سایہ ہی اٹھ جاتا ہے۔ جب کومل کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ بے بس ہی ہو جاتی ہے، اسے تو اس صدمے کو برداشت بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سب گھر والے صرف اسے ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کومل کو جب ہوش آتا ہے تو پھر سے وہ اپنے امی ابو کی ہی طلب کرتی ہے۔ اس کی تائی امی آتی ہے اور آ کر اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کومل اب تمہیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ یہاں پر کائنات آتی ہے اور آ کر احمد کو کہتی ہے کہ تم کس طرح بے حس پڑے ہوئے ہو، تمہیں کومل کے بارے میں سوچنا چاہیے، ابھی ابھی اس کے سر سے والدین کا سایہ اٹھا ہے۔ احمد کہتا ہے میں کیا کروں، ویسے بھی جنازے میں تو تھا ہی اور اب مجھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہادی بھی بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارا گھر ہی تباہ ہو کے رہ گیا ہے اور کومل کی زندگی بھی برباد ہو گئی ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہادی نیچے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں تو قبرستان جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بھی جانا ہے تو میرے ساتھ چلے جاؤ اور کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ جب ہیرا یہ بات سنتی ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں کومل سے بھی پوچھ لیتی ہوں۔ کومل کہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں گے، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اگر ہمیں جانا ہوگا تو ہم اپنے شوہر کے ساتھ چلے جائیں گے اور ویسے بھی میرے ماما پاپا میرے پاس ہی ہیں۔ ہادی جب یہ باتیں سنتا ہے تو بیچارے کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، پھر بھی وہ قبرستان آتا ہے اور آ کر اپنے چاچا اور چاچی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر کامران بھی آ جاتا ہے اور اس سے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے آپ کا، لیکن آپ ہمارے لیے مسیحا رہے ہو، ہماری اتنی زیادہ مدد کی ہے، میری بہن کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ ہادی کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور تمہاری بہن کی مدد کر کے ہی اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ میرا گھر درم برم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نبیل آتا ہے اور آ کر ہیرا کو کہتا ہے کہ اس گھر کو بیچ دو کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، ویسے بھی تم نے آج تک مجھے اولاد کی خوشی تک نہیں دی ہے۔ جب ہیرا یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ باتیں آپ کیسے کہہ رہے ہو، اور ویسے بھی کومل کا بھی یہ گھر ہے۔ اتنی دیر میں کومل بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ گھر میں ہرگز نہیں بیچوں گی، یہ امی ابو کی آخری نشانی ہے اور میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ختم کرنے دوں گی۔ ہیرا اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فی الحال میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اسے یہ گھر بیچنا ہی ہوگا۔ ہادی بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو چاچا چاچی کی نشانی، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو۔ ہیرا کہتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور میں یہی کروں گی۔ یہاں پر احمد نے کائنات سے پیسے لیے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر، تبھی وہ آ کر اپنی امی کو دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ چھوٹی کا بھی خیال رکھا کرے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ یہ تو بہت کم پیسے ہیں اور بھئی میں چھوٹی کا خیال نہیں رکھ سکتی، اگر اتنا ہی ہے تو کوئی میڈ رکھ دو یا کومل کو بلا لو۔ تھوڑی دیر میں احمد کے ابو آ جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے، ویسے بھی وہ اب اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، اس بچی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کی امی کہتی نہیں آئے گی تو نہ آئے، یہاں آ کے بھی اس کی منوش شکل ہی دیکھنی پڑتی ہے اور اتنا زیادہ واویلا بھی تو کرتی رہتی ہے۔ ہادی جاتا ہے ارسلہ کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، ایک نیو ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، نبیل یہ گھر بیچنا چاہتا ہے تاکہ اسے پیسے مل جائے۔ جب یہ بات کا ارسلہ کو پتہ لگتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کومل کیا چاہتی ہے۔ ہادی کہتا ہے وہ تو نہیں چاہتی ہے ایسا۔ یہاں پر کومل بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ارسلہ پھر سے ایک بار ہادی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کسی کے بھی معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ میں کومل کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کی مدد کروں گا۔
यहाँ पर हीरा आती है अरसला के पास और आकर कहती है कि हमारी जान छोड़ दो, और वैसे भी जो कुछ हो रहा है ये हादी की वजह से ही हो रहा है। अरसला उसे समझाती है और कहती है कि तुम लोग कोमल के साथ ऐसा ना करो, वो बेचारी अभी बहुत छोटी है। यहाँ पर हीरा कॉल करती है अहमद की अम्मी को और उसे कहती है कि आप लोगों ने क्या तमाशा बना के रखा हुआ है, मुझे बता दें आप कोमल को ले जाएंगी या नहीं। उसकी अम्मी कहती है कि ये तुम किस तरह से मेरे से बात कर रही हो, और मैं तो उसे वापस नहीं लेके जा रही, उसे वहीं पर रखो। दूसरी तरफ यहाँ पर हीरा भी कोमल पे प्रेशर डालती है, लेकिन अरसला आकर समझाती है और कहती है कि मैं इस घर को बेचने नहीं दूंगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।